پر ڈال دو کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ ایکسچینج ریٹ قابو میں کیسے لایا جا سکے؟ کیونکہ جب بجٹ پیش کیا گیا ایک ہفتے پہلے تو کہا گیا کہ اب ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، روپیہ مستحکم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں نا، میں صبح جب ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں اور ٹی وی کھولتا ہوں تو آپ کے چینل سے ایک آتا ہے بریکنگ نیوز، اور پتہ ہوتا کہ بریکنگ نیوز بھی کیا رہا، آج ڈالر جو ہے $2.35 مہنگا ہو گیا، شام ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ $3.25 مہنگا ہو گیا۔ تو میرا دل تو بیٹھتا چلا جائے گا۔ میں نے اگر 1 مہینے کے بعد امپورٹ کرنا تھا کوئی چیز تو میں کہوں گا کہ یار کیوں انتظار کروں، 1 مہینے میں پتہ نہیں یہ ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا بائی دیٹ ٹائم، میں آج ہی کیوں نہ اپنا LC کھول دوں۔ سو آئی ول کریٹ ڈیمانڈ ٹوڈے۔ اور آپ اپنے آپ کو ایکسپورٹر سمجھو، آپ پہ اللہ میاں کی مار ہوگی کہ آپ آج ڈالر لے کر آؤ گے اپنے ایکسپورٹ کے پروسیڈ کا، آپ کہو گے میں بھی کوئی ہفتہ 10 دن انتظار کر لوں، مجھے $1 میں 4-5 روپے زیادہ مل جائیں گے۔ تو آپ نے سپلائی کو شارٹ کر دیا، میں نے ڈیمانڈ کریٹ کر دیا، تو یہ ڈیمانڈ سپلائی امبیلنسز پریشر میں رکھ رہا ہے ایکسچینج ریٹ کو۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بے یقینی کی کیفیت، لیک آف لیڈرشپ، لیک آف کیپٹن آف دا شپ، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بے یقینی کی کیفیت جب تک ختم نہیں ہوگی، یہ ایکسچینج ریٹ پہ دباؤ اسی طریقے سے۔ کیا حکومت کا اپنا کوئی معاشی فیصلہ نہیں ہے؟ سارے فیصلے یہ IMF کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ وہ تو ضروری ہے۔ جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو کس نے کہا کہ فیصلہ آپ کرتے ہیں؟ یہ میں تو اتنے زمانے سے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر قوم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس پہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آنکھ بند کر لینے سے مرض نہیں ٹھیک ہوتا ہے، مرض کا مقابلہ کرنا چاہیے، پھر مرض ٹھیک ہوگا۔ تو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ملک IMF میں جاتا ہے وہ اپنی فائنینشیل آزادی کھو دیتا ہے، اس کی پالیسی وہ پالیسی نہیں بناتا ہے، پالیسی کہیں اور بنتی ہے، وہ صرف امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو جو وہ کہہ رہے ہیں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے، کیونکہ ہماری ٹیم اتنی کمزور ہے کہ وہ اس کے ساتھ۔ سوال یہی ہے کہ ٹیم میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ IMF سے جب نیگوشیٹ کرے تو اپنی سائیڈ آف دا سٹوری بھی رکھے؟ پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے لیڈرشپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ لیڈرشپ کی اگر ہمت ہوگی کہ یار انف از انف، ہم یہ کام نہیں کریں گے، پھر کام ہوتا ہے اس کی ٹیم کا کہ وہ اس کو اپنی لیڈرشپ کے اس بیان کو اکنامک پیرائے میں ڈالے اور IMF کو یا جو بھی مذاکرات جس سے کر رہے ہیں اس کے سامنے رکھے، اس کو کنونس کرے۔ میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ایسے تھے کہ جو بہترین طریقے سے نیگوشیٹ کرتے تھے۔ جب بچے لوگوں کو ایک 18 گریڈ کے افسر کو آپ نے ایکٹنگ گورنر بنایا ہوا ہے، وہ ہمارے سیکشن آفیسر 18 گریڈ کے برابر کا آدمی ہے، اس کو آپ نے ایکٹنگ گورنر بنایا ہے، تو بچوں کو اگر آپ اہم عہدے پہ پہنچائیں گے وہ کیا بات چیت کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب، FATF کی گرے لسٹ کے حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اپوزیشن یعنی PTI تو کہہ رہی ہے کہ ہم نکل گئے اور ان کا کریڈٹ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ عام پاکستانیوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ FATF ہمیشہ سے ایک سیاسی ایشو تھا، اس کے پیچھے کوئی اکنامک سوچ نہیں تھی۔ پاکستان نے پچھلے 3-4 سالوں میں زبردست کام کیا۔ 27 ایکشن پلان ہمیں انہوں نے دیا تھا جون 2018 میں FATF نے کہ یہ 27 ایکشن آپ نے کرنے ہیں، پھر ہم آپ کو نکال دیں گے۔ اس 27 میں سے 26 کر لیا تھا انہوں نے، اوور 96% کمپلائنس، لیکن گول پوسٹ چینج کرتے جاتے تھے کیونکہ سیاسی فیصلہ ہونا تھا، اور اس کے پیچھے ہندوستان تھا اور آپ کو بڑے چودھری صاحب بھی تھے۔ تو اگر بڑے چودھری صاحب کی نظر کرم ہو جائے گی اور چھوٹا چودھری ریجن کا چودھری جو ہے
اس کو بھی ہم نے کنونس کر دیا کہ آپ کے مسئلے مسائل جو ہے ہم نہیں چھیڑیں گے، تو ہو جائے گا۔ یہ سیاسی چیز ہے، اس کا سیاسی فیصلہ ہوگا۔ جتنا کام کرنا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بڑے چودھری صاحب کی جو نظر کرم ہے وہ ان دا لانگر رن ہمیں بڑے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں۔ اگر بڑے چودھری صاحب کی نظر کرم سے ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو کیا ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے یا پھر افسوس کرنا چاہیے؟ نہیں، افسوس تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بڑے چودھری صاحب کے ذریعے سے اگر کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو سیٹسفیکشن ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تانا نہیں ملے گا کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں، نکل گئے ہیں۔ اگر نکل گئے تو ادروائز ماضی میں بھی ہم بہت لمبے مدت تک رہے، اور آپ یقین کرو کہ 2003 سے تو میں وزارت خزانہ میں دیکھتا تھا، ہمارا ایک جوائنٹ سیکرٹری جو تھا وہ اس چیز کو دیکھا کرتا تھا، FATF کے معاملات کو۔ نہ پاکستانیوں کو پتا تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھیلی ہیں 2018 سے، اور ایک ڈیزائن کے تحت پھیلائی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے سے۔ ایک کہتے ہیں خوف طاری کیا گیا ملک کے اوپر میں، گرے لسٹ یہ ہو جائے گی، وہ تباہی ہوگی۔ ہمارے لوگ بھی لکھ رہے ہوتے، ٹیلی ویژن پہ آ کے بول رہے ہوتے تھے، یہی پرپس تھا، خوف پیدا کرو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔